مال اللہ تبارک و تعالی نے جس کو عطا فرمایا اس مال میں سے بہت تھوڑا سا حصہ، جس طرح وقت میں سے 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ اللہ نے مانگے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور اس مال میں سے تھوڑا سا مطالبہ کیا ہے۔ وہ 2.5% اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے 2.5% میری راہ میں خرچ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مطالبہ ہے اور یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک تو یہ ہے، اور اس طرح صدقہ فطر ہے، عشر ہے، زمین میں سے نکلنے والا مال، کھیتی باڑی جو بھی چیزیں پھل کھیتیاں نکلتی ہیں ان میں سے بہت تھوڑا سا حصہ اس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ اب اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ اس امت کے لیے یہ حکم فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو۔ میری راہ ہے کیا؟ اللہ کی راہ یہ ہے تمہارے کچھ لوگوں سے لے کر تمہارے ہی کچھ لوگوں کو ادا کر دینا ہے، بس وہاں نیت درست ہونی ضروری ہے کہ میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بس اتنا کا کام ہے۔ مال بہت تھوڑا سا، مطالبہ بہت تھوڑا سا، اور لینا بھی اپنے ہی لوگوں سے لے کر اپنے ہی لوگوں میں دے دینا ہے۔ لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مال کے خرچ کرنے کے احکام ذکر فرمائے ہیں وہاں بڑی تفصیل سے ایک بات بہت وضاحت سے فرمائی ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمائی ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے مال خرچ کرنا ہے، دیکھو دینا اپنے ہی لوگوں کو ہے، اپنے ہی، بلکہ اگر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ اس پہ واجب ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے کوئی مستحق ہے، اگر رشتہ دار کوئی مستحق ہو تو اس کو دے، اس میں دوہرا اجر ہو جائے گا، ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ اس لیے اگر یہ خرچ کرے گا اپنے رشتہ دار کو دے گا، اس کے مسائل علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ کون کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، واجب صدقات کون سے رشتہ داروں کو دیے جا سکتے ہیں، کون سے رشتہ داروں کو نہیں دیے جا سکتے، لیکن بہرحال اس پہ اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی تاکید کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ کیا ایمان والو، جب مال خرچ کرو کسی کو دو تو اپنے ان مالوں کو، ان صدقات کو برباد نہ کرو، خراب نہ کرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور ان کو تکلیف پہنچا کر۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔
کہ اپنے ان صدقات کو، ان مالوں کو برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو، دو چیزوں کے ساتھ، من اور ادا۔ من کیا ہے؟ من ہے احسان جتلانا، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، عشر دے رہے ہیں، اور اس پر احسان چڑھا رہے ہیں، اس کو احسان جتلا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے پیسے دے دیے ہیں، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے۔ احسان جتلا کر، احسان کا ذکر کر کے، اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ میں احسان کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یہ مال ضائع ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری چیز اذا، تکلیف پہنچا کر۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ جب مال خرچ کر رہا ہے، کبھی ایسے ہو کہ اس کو رسوا کر رہا ہے، اس انداز سے دے رہا ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کر رہا، اس انداز سے اس کو مال دے رہا ہے کہ اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس انداز سے اس کو مال دے رہا ہے کہ باقیوں کے سامنے وہ خود پریشان ہو رہا ہے، وہ لیتے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے لینا بھی چاہیے، یہ مر جانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ان دو چیزوں کا بطور خاص ذکر فرما رہے ہیں کہ جب مال خرچ کرنا ہے تو اپنے ان صدقات کو اور اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مال کو برباد نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اب یہ دو چیزیں تو بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں کہ جب تم نے خرچ کرنا ہے تو ان دونوں چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے۔ اور ایک اور تیسری چیز کا ایک اور بھی ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے مختلف انداز میں، مختلف جگہوں میں، وہ یہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے۔ حالانکہ یہ مال خرچ کرنا زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، یہ ضروری اور جو فرض صدقات ہیں یا واجبات ہیں، یہ خرچ کرنا تو اللہ کا حکم ہے۔ اس اللہ کے حکم کو یہ پورا کر رہا ہے۔ اگر یہ اس کو احسان جتلا رہا ہے پھر بھی اللہ کے لیے نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے پھر بھی اللہ کے لیے نہیں، اور اگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھلا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے لیے نہیں۔ ان تینوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ منع بھی فرمایا ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور یاد رکھیں یہ مال خرچ کرنا پہلے امتوں کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا، میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے تھے کہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ، کسی کے لیے 10%، کسی کے لیے 40%، کسی کے لیے آدھا مال، کسی کے لیے 2/3 مال، کسی کے لیے، ہر امت کے لیے الگ الگ اللہ کے احکام تھے۔ تو اس امت کے لیے بہت تھوڑا سا، لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ لے آؤ، میدان میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، وہ اس کو سب کے سب کو جلا دے گی۔ جس کا مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا وہ جل جائے گا، جس کا مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے وہ ایسے ہی پڑا رہے گا۔ پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، لیکن یہاں اللہ نے اس اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ساتھ یہ خاص فضل فرمایا کہ بس انہی میں سے لینا ہے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو دینا ہے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو دینا ہے۔ اور اس کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ دے رہے ہو اپنے ہی بھائی کو، دے رہے ہو اپنے ہی لوگوں کو، دے رہے ہو اپنے ہی رشتہ داروں کو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں اس کا بدلہ دے گا، پھر اللہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر اس پر اجر دے گا، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے اور خاص فضل ہے۔ اور خرچ کرنے میں یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی اور فرض
یا واجب صدقات کی ادائیگی، یہ اللہ نے جس شخص کو مال دیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحقین تک پہنچائے، جو مستحق ہیں ان تک پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جو مستحق ہیں اگر وہ آ کر لے لیں، اگر وہ اس کے پاس آ جائیں، اس سے لے لیں، تو یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ ہاں یہ بات تو ضرور ہے کہ دیکھنا چاہیے، تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، لیکن مستحق ہونے کی تحقیق میں ایسا انداز کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، ایسا طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کی ذلت ہو، ایسا طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اس پر الزام ہو، ایسا طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو شرمندگی ہو، اس کو رسوائی ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیا فرمایا؟ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر سائل آئے آپ کے پاس تو اس کو جھڑکیے نہیں، اگر سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ جو شخص خرچ کر رہا ہے، جس کو اللہ نے یہ وسعت عطا فرمائی ہے خرچ کرنے کی، وہ بہتر ہے، لینے والے سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کو خرچ کرنے والا بنایا ہے، اللہ نے اس کو دینے والا بنایا ہے، اور اگر اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو یاد رکھیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ کبھی بھی اپنے مال پہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ خوشی تو ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے، لیکن اس پہ اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شمار مثالیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اس قسم کی ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ نے سورہ کہف میں دو بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بھائی کے پاس مال بہت زیادہ تھا، باغ تھا، اس کے اندر سے نہریں چلتی تھیں، بہت زیادہ پھل آتا تھا، دن رات وہ اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اور دوسرا شخص ایسا تھا کہ اس کے پاس مال نہیں تھا، اب وہ اپنے مال کی وجہ سے اکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میرے عقل، میری سمجھ، میرا فہم، میری بصیرت کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے۔ اب دونوں کا مکالمہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میرا مال ہے اور مال میری محنت سے ہے، اور وہ دوسرے نے اس کو یہ کہا کہ اللہ کے بندے تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ماشاء اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کیا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے مال پہ اترانا نہیں چاہیے۔ کہیں ایسے نہ ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تیرا مال ختم ہو جائے، اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کہیں ایسے ہو کہ اللہ مجھے مال زیادہ دے دے۔ اب وہ دونوں صبح کو اپنے باغ میں داخل ہونے کے لیے دونوں جا رہے ہیں، دیکھا کہ آندھی آئی، ایک ہی رات میں آندھی آئی، ایسی آندھی کہ اس نے سارے کے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ذکر فرمائی ہیں کہ یہ مال اگر اللہ نے دیا ہے، ملا ہے، تو اس کو اس کا فضل سمجھنا چاہیے، اس کی عطا سمجھنا چاہیے، اس پہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ اس کا فضل سمجھ کر اگر اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ میں یہ خرچ کروں، تو پھر اس کا شکر ادا کر کے اس کا حق جو اس مالک نے متعین فرمایا ہے، جو ضروری ہے، جو زکوٰۃ کے نام سے 2.5% ہے، وہ ٹھیک ٹھیک پورا ادا کرنا چاہیے۔
وہ اگر پورا پورا ادا کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی مال اس کا محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کا حق جس مال میں سے نکل جاتا ہے، باقی مال اس کا اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما دیتے ہیں، باقی مال اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اللہ کا حق جو اللہ نے رکھا ہے وہ پورا پورا ادا نہ کیا جائے، تو پھر باقی مال کے اندر بھی نحوست پیدا ہو جاتی ہے، وہ مال بھی محفوظ نہیں رہتا، اس کے اندر نقصان کا خطرہ ہے، اور نقصان بھی اور وبال بھی، نقصان بھی اور وبال بھی۔ اس لیے اپنے مال کی بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، ان کو فکر نہیں ہے، بعض لوگ دیتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ٹھیک پورا پورا حساب کر کے اللہ کا حق جو اللہ نے متعین فرمایا ہے پورا پورا ادا نہیں کرتے، بس کیف متفقہ تھوڑا بہت خرچ کر دیا یا اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے ابھی اللہ کی راہ میں ہم نے مال دے دیا۔ نہیں، ایسے نہیں، پورا پورا ٹھیک ٹھیک اللہ نے جتنا فرض حصہ فرمایا ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اپنے زکوٰۃ کے، اپنے صدقات کے اور اپنے مال کے مستحق یہ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو دیکھو، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کو دو۔ اب ان کو دینے کے لیے بھی یہ بتلانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اگر آپ ان کے ظاہری حالات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے ظاہری حالات ایسے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، پھر اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی عزت نفس کا خیال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن تین چیزوں کا ذکر بڑی اہتمام سے فرمایا ہے، ان تینوں کا اہتمام کر کے، وہ کون کون سی تین چیزیں ہیں؟ احسان بھی جتلانا نہ ہو، اور اس کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں، اور دکھلاوا بھی نہ ہو، یہ تینوں چیزوں کا خیال کر کے اس کو ادا کرو۔ پھر اگر وہ نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اور نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ سب سے بہتر اور کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے بہتر ہونے کے لیے ایک تو مستحق ہونا چاہیے، دوسرا اگر اس کے ساتھ کوئی دین کی اشاعت کا کام بھی ہو رہا، مستحق بھی ہے، دین کی اشاعت، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کا بھی کوئی کام ہو رہا ہے، پھر یہ اجر اس میں بھی بڑھ جائے گا، اجر دوہرا ہو جائے گا، اجر میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے صرف مستحق کو زکوٰۃ ادا کر دی تو 1 گنا اجر ملے گا، اور اگر وہ دین کی اشاعت کا کام بھی کر رہا ہے اور دین کی اشاعت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو پھر یہ اس میں بھی اجر دوہرا ہو جائے گا، اجر بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح کوئی بھی کام کرنا ہے، ہم دنیا کے سارے کاموں میں فائدہ سوچتے ہیں، کوئی بھی چیز لینی ہو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ہو، قیمت کم سے کم ہو۔ یہ چیز گوشت خریدنا ہے تو اچھے سے اچھا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، بازار سے کپڑا خریدنا ہے تو اچھے سے اچھا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی جب یہ چیزیں اچھی سے اچھے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ پہلو یہ آپ کے مد نظر ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زیادہ فائدہ دے، زیادہ اجر دے، زیادہ انعام دے، وہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنی زندگی میں، اپنے ماحول میں یہ سارے پہلو، یہ ساری چیزیں سوچ کر پھر اللہ کے احکام کو پورا کیجئے۔ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر پہلے کچھ فرائض رہتے ہیں، مثلا زکوٰۃ پچھلے سالوں کی رہتی ہے، اس کا حساب کرو، علماء سے مسائل پوچھو، وہ ادا کرو، وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ نفل صدقات سے زیادہ ضروری فرائض کو ادا کرنا ہے۔ فرائض پورے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ چھٹکارا ہوگا۔ اگر فرائض پورے نہ ہوئے
نماز کے معاملے میں بھی میں نے یہی کہا، اگر فرائض پورے نہ ہوئے تو وہاں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔